ایک غریب بھائی جو بہن کی شادی تک سب کچھ سہ گیا۔ شادی کے دن کا ہیرو ایک غریب بھائی۔ آج کی کہانی ایک ایسے بھائی اور بہن کی ہے جسے سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ ایک امیر بہن نے اپنی شادی پر اپنے ہی غریب مزدور بھائی کو اس لیے نہیں بلایا کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی عزت کم نہ ہو جائے، مگر وہ بھائی اپنی بہن کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر گیا۔ پرانے کپڑوں میں چھپ کر وہ شادی میں پہنچا اور ایک خاموش سا لفافہ دے کر واپس جانے لگا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے لفافے میں ایسا راز چھپا ہے جو پورے حال کو خاموش کر دے گا۔ جب وہ لفافہ سب کے سامنے کھلا تو بہن کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخر اس لفافے میں ایسا کیا تھا جس نے ایک امیر بہن کو سب کے سامنے رلا دیا؟ یہی جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرا نام فہیم تھا اور میں کراچی شہر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ میری زندگی انتہائی مشکل اور تنگ دستی سے بھری ہوئی تھی۔ میری تنخواہ بہت کم تھی جس سے بامشکل میرے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ میری بیوی نادیہ اور دو چھوٹے بچے عائشہ اور حمزہ میرے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ہمارے پاس زیادہ سہولیات نہیں تھیں لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کم از کم ہمارے پاس رہنے کو چھت اور کھانے کو روٹی تو تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام مہرو تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ہماری والدہ کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور والد صاحب بہت بیمار رہتے تھے۔ مہرو کی پرورش میں نے بڑی محنت اور لگن سے کی تھی۔ میں نے اپنی کمائی کا بڑا حصہ اس کی تعلیم پر خرچ کیا تھا تاکہ وہ ایک قابل لڑکی بن سکے۔ اللہ کے فضل سے مہرو نے یونیورسٹی سے اچھی ڈگری حاصل کی تھی اور اب ایک اچھی ملازمت بھی کر رہی تھی۔ پچھلے مہینے مہرو کی شادی طے ہوئی تھی۔ لڑکا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام شہریار تھا اور وہ ایک بڑی کمپنی میں منیجر تھا۔ جب شادی کی بات چلی تو میں بہت خوش ہوا کہ میری بہن کی قسمت چمک رہی ہے، لیکن جیسے جیسے شادی کا دن قریب آتا گیا میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور فکر بڑھتی گئی۔ مہرو نے مجھے شادی کی تقریب کا کارڈ نہیں دیا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بہانے بنائے کہ ابھی کارڈ پرنٹ نہیں ہوئے ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ میری بیوی نادیہ نے مجھے سمجھایا کہ شاید مہرو شرمندہ ہے کیونکہ اس کے سسرال والے بہت امیر ہیں اور تمہاری حالت دیکھ کر شاید کچھ کہہ دیں۔ یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج صبح سے میں بہت پریشان تھا۔ کل مہرو کی شادی کی ولیمہ تقریب تھی اور میرے پاس نہ تو اچھے کپڑے تھے اور نہ ہی میرے پاس اپنی بہن کو دینے کے لیے کوئی مناسب تحفہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے مالک سے 3 لاکھ روپے قرض مانگوں تاکہ میں اپنی بہن کو ایک اچھا سا تحفہ دے سکوں اور کم از کم اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکوں۔ آج دوپہر کو میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے مالک سیٹھ اکرم صاحب کے پاس جا کر قرض کی درخواست کی۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے 3 لاکھ روپے قرض دے دیں تو میں آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ سے کاٹ کر واپس کر دوں گا۔ لیکن سیٹھ اکرم صاحب نے سختی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فہیم میں تمہیں اتنا بڑا قرض نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر تمہیں 30,000 روپے کی ضرورت ہو تو میں دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں یہ رقم 1 مہینے میں واپس کرنی ہوگی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ 30,000 میں کیا ہوگا؟ اتنے کم پیسوں میں میں اپنی بہن کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں گا؟ میں مایوس ہو کر فیکٹری سے باہر نکلا۔ میرے قدم بوجھل تھے اور دل بھاری تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں؟
कैसे अपनी बहन को मुंह दिखाऊं। मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि घर में कुछ पड़ोसी औरतें जमा थीं और मेरी बीवी नादिया रो रही थी। मैं घबरा कर अंदर गया और पूछा कि क्या हुआ। नादिया ने रोते हुए बताया कि हमारी बेटी आयशा सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर और हाथ में चोट आई है। मैंने फौरन आयशा को देखा, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर भी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कि डॉक्टर को दिखाया। नादिया ने कहा कि हाँ, पड़ोस के डॉक्टर ने देखा है और कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा। आयशा ने मुझे देखा तो रोने लगी। मैंने उसे प्यार से गले लगाया और कहा कि बेटा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने बचा लिया है। आयशा ने मेरी तरफ देखा और बोली, अब्बू आप मेरू खाला की शादी में नहीं जा रहे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। पड़ोसी औरतें चली गईं तो नादिया ने मुझसे कहा कि फ़हीम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कर्ज नहीं मिला, तुम्हारा चेहरा देखकर सब पता चल रहा है, लेकिन सुनो, मेरू तुम्हारी बहन है, तुमने उसकी परवरिश की है, इसकी तालीम पर अपनी कमाई खर्च की है, तुम उसकी असली सरपरस्त हो। अगर तुम उसकी शादी में नहीं जाओगे तो ये बहुत गलत बात होगी। मैंने कहा कि नादिया, लेकिन मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना तोहफा है और ना ही पैसे हैं, मैं कैसे जाऊं? क्या कहेंगे? मेरू की भी बेइज्जती होगी। नादिया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि सुनो, मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे हैं, मैंने कुछ जेवरात भी बचा कर रखे हैं, तुम उन्हें ले जाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बहन को उसकी शादी पर दुआएं दो और उसके लिए दुआ करो। अगर वो तुम्हें वलीमे में नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी वालदा की रूह के लिए ज़रूर जाओ, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। नादिया की बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उसके दराज से एक लिफाफा निकाला जिसमें कुछ पैसे थे और कुछ जेवरात थे। उसने कहा, ये ले जाओ और मेरू को दे देना। मैंने लिफाफा लिया और उसमें देखा, इसमें सिर्फ 20,000 रुपये थे और चंद छोटे सोने के जेवरात थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नादिया से कहा कि तुमने ये कैसे जोड़े? नादिया ने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें बचा कर रखी थी, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, अब उसे अपनी बहन को दे दो। फिर उसने दराज से एक शादी का कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरत से पूछा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? नादिया ने कहा कि मेरू ने मुझे दिया था, लेकिन तुमसे छुपाया था। उसने मुझसे कहा था कि फ़हीम को मत बताना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले अमीर हैं और फ़हीम की हालत देखकर शायद कुछ कह दें। लेकिन मैंने मेरू से कहा था कि ये बहुत गलत बात है, फ़हीम तुम्हारा भाई है और तुम्हारा सरपरस्त है। मैंने कार्ड को देखा। वलीमे की तकरीब एक बहुत महंगे और शानदार होटल में मुनक़िद की जाती थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं सोचने लगा कि इतनी बड़ी जगह पर मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पुराने और फटे कपड़ों में लोग क्या कहेंगे। मैंने कार्ड को देखा। वलीमे की तकरीब एक बहुत महंगे और शानदार होटल में मुनक़िद की जाती थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं सोचने लगा कि इतनी बड़ी जगह पर मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पुराने और फटे कपड़ों में लोग क्या कहेंगे। लेकिन नादिया ने इसरार किया कि तुम्हें जाना होगा। उसने मेरे लिए सबसे अच्छा सूट निकाला जो बहुत पुराना था लेकिन साफ़ सुथरा था। मैंने वो सूट पहना और आईने में देखा, मैं बहुत सादा लग रहा था लेकिन कम अज़ कम साफ़ सुथरा था। अगले दिन शाम को मैं तैयार हुआ। नादिया ने लिफाफा तैयार किया जिसमें 20,000 रुपये और चंद जेवरात थे। मैंने लिफाफा लिया और घर से निकला। आयशा और हमज़ा दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। नादिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने बस पकड़ी और उस होटल की तरफ रवाना हो गया जहां वलीमा था। रास्ते भर में सोचता रहा कि मैं कैसे अंदर जाऊंगा, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, मेरू की क्या हालत होगी। जब मैं होटल पहुंचा तो देखा कि बाहर बहुत सी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। लोग शानदार कपड़ों में मलबूस होकर अंदर जा रहे थे। मैंने अपने आप को देखा। मेरा पुराना सूट उन लोगों के सामने बहुत फरसूदा लग रहा था।
میرا دل کانپ گیا، لیکن میں نے ہمت کی اور اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہوٹل کے اندر قدم رکھا۔ حال بہت شاندار تھا، ہر طرف روشنیاں تھیں اور سجاوٹ بہت مہنگی تھی۔ مہمان بہت امیر اور بااثر لگ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے دور سے میرو کو دیکھا، وہ دلہن کے شاندار لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر شہریار تھا جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میرو ہنس رہی تھی اور مہمانوں سے بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے لفافہ دے کر چپکے سے چلا جاؤں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ جب میں قریب پہنچا تو میرو نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن پھر اس نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ میرو، مبارک ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ میری اور نادیہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے۔ میرو نے لفافہ لیا، لیکن اس کی نظروں میں شرمندگی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ بھائی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں چوٹ لگی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ میں بس تمہیں دعا دینے آیا تھا، اب میں جا رہا ہوں، خوش رہو۔ میں مڑا اور جانے لگا، لیکن اسی وقت میرو کے ساس، سسر اور شہریار وہاں آ گئے۔ میرو کی ساس نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میرو نے جھجکتے ہوئے کہا کہ یہ میرے دور کے رشتہ دار ہیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میری اپنی بہن نے مجھے اپنا بھائی تسلیم نہیں کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور چپکے سے وہاں سے نکلنے لگا، لیکن میرو کی ساس نے لفافہ دیکھا اور کہا کہ اچھا، تو یہ سلامی کا لفافہ لائے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کتنا دیا ہے۔ میرو نے روکنا چاہا، لیکن اس کی ساس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سب کے سامنے کھول دیا۔ جب اس نے اندر دیکھا تو اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا کہ بس اتنا، صرف 20,000 اور چند پرانے زیورات۔ پھر اس نے ہکارا سے لفافہ پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ کہنے لگی کہ ایسی سلامی کا کیا فائدہ، ہمارے یہاں تو لاکھوں کے تحفے آئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ میرا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے خاموشی سے سب برداشت کیا۔ میرو کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی وقت ایک مہمان نے زمین پر گری ہوئی چیزوں میں سے ایک کاغذ اٹھایا۔ یہ ایک پرانی رسید تھی۔ اس نے اسے پڑھا اور اچانک چونک پڑا۔ اس نے آواز دی کہ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس مہمان نے رسید کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ مہمان نے رسید کو بلند آواز میں پڑھا۔ یہ رسید شفا ہسپتال کی ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ مریضہ میرو بنت کریم احمد کو ایمرجنسی میں داخل کیا گیا، خون کی شدید ضرورت تھی۔ مریضہ کا بھائی فہیم احمد خون دینے والا تاریخ 7 سال پہلے کی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میرو؟ میرو رونے لگی اور بولی کہ 7 سال پہلے مجھے کینسر ہوا تھا، میں موت کے قریب تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ مجھے فوری طور پر خون چڑھانا ہوگا ورنہ میں بچ نہیں سکتی۔ اس وقت میرے بھائی فہیم نے اپنا خون دیا تھا، صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ اس نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی اور مجھے بچایا۔ پھر میرو نے مزید بتایا کہ جب میری بیماری کا علاج چل رہا تھا تو فہیم بھائی نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ میرے علاج پر خرچ کیا۔ انہوں نے قرض لیا، اپنی بیوی کے زیورات بیچے، اپنے بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کیا، سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا۔ آج جب میں نے یہ لفافہ دیکھا تو اس میں وہی پرانے زیورات تھے جو فہیم بھائی کی بیوی نادیہ نے بچا کر رکھے تھے۔ یہ انہی کی زیورات ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کیا۔ میرو رو رو کر بولی کہ میں بہت خود غرض نکلی، میں اپنے بھائی کو اپنی شادی میں نہیں بلایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری عزت نہ چلی جائے۔ میں نے اپنے احسان کو بھلا دیا، میں نے اپنے خون کے رشتے کو نظر انداز کیا۔
شہریار نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے پاؤں پر گر گیا، بولا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ میرو کے بھائی ہیں۔ آپ نے اپنی بہن کے لیے اتنا کچھ کیا اور ہم نے آپ کی توہین کی۔ میرو کی ساس سسر بھی شرمندہ ہو گئے۔ ان کی ساس نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کتنے بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میرو؟ میرو رونے لگی اور بولی کہ 7 سال پہلے مجھے کینسر ہوا تھا، میں موت کے قریب تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ مجھے فوری طور پر خون چڑھانا ہوگا ورنہ میں بچ نہیں سکتی۔ اس وقت میرے بھائی فہیم نے اپنا خون دیا تھا، صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ اس نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی اور مجھے بچایا۔ جھکتے ہوئے کہا کہ یہ میرے دور کے رشتہ دار ہیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میری اپنی بہن نے مجھے اپنا بھائی تسلیم نہیں کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور چپکے سے وہاں سے نکلنے لگا، لیکن میرو کی ساس نے لفافہ دیکھا اور کہا کہ اچھا تو یہ سلامی کا لفافہ لائے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کتنا دیا ہے۔ میرو نے روکنا چاہا لیکن اس کی ساس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سب کے سامنے کھول دیا۔ جب اس نے اندر دیکھا تو اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا کہ بس اتنا، صرف 20,000 اور چند پرانے زیورات۔ پھر اس نے ہکارا سے لفافہ پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ کہنے لگی کہ ایسی سلامی کا کیا فائدہ، ہمارے یہاں تو لاکھوں کے تحفے آئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ میرا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے خاموشی سے سب برداشت کیا۔ میرو کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ میرو میرے پاس آئی اور میرے پیروں پر گر کر رونے لگی، بولی کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، آپ نے مجھے پالا پڑھایا، بیماری میں اپنا خون دیا۔ آج جب میں گھر واپس آیا تو میرے دل میں سکون تھا۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیسا رہا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے سب ٹھیک کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خون کا رشتہ سب سے مقدس ہوتا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ بے لوث محبت کا رشتہ ہے، کبھی بھی اپنے احسان کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔